بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سابقہ مجلس میں ہم نے ویلنٹائن ڈے یا جسے عید محبت بھی کہا جاتا ہے اس کی تاریخ کو جانا تھا، اس کی اصلیت کو جانا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دن گندگی، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی اور گناہ کو پھیلانے والے عادات اور کاموں کو مروج کیے جانے کے لیے کافروں کی طرف سے شروع کیا گیا تھا۔ اس دن کا، اس کفر و شرک، بے حیائی، بے غیرتی اور گناہ کی بنیاد پر منائے جانے والے اس دن اور اس میں کیے جانے والے کاموں کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ سوائے دشمنی کے اور ان کو نافرمانی کے راستے پر لگانے کے علاوہ کوئی دوسرا تعلق نہیں بنتا۔ میں اپنی جگہ پر یہ امید رکھتا ہوں، قوی امید رکھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی کمزور سے ایمان والا مسلمان بھی اس دن کی حقیقت اور اصلیت جاننے کے بعد اس میں کسی بھی طور پر شامل نہیں ہوگا۔ لیکن مزید تسلی کے لیے، دلوں کے مزید تقویت کے لیے اور دلوں کی مزید تسلی اور تشفی کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے کچھ فرامین سناتا ہوں، جن سے ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا، بہت ہی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس دن کو منانے کا شرعاً ہمارے لیے دینی حکم کیا ہے، شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سننے کے بعد ایمان والوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے ان فرامین سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں مزید کسی حجت کی ضرورت رہتی ہے۔ اور یہ فرامین سننے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے یا کسی تعویل، کسی بہانے کے ذریعے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے یا کسی فلسفے کا شکار ہو کر اس گناہ کو گناہ سمجھنے میں کوئی تردد محسوس کرے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خبر لے۔ اب سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، تاکہ بڑی وضاحت سے سمجھ آ جائے کہ اس دن کو منانے کا، اس میں کسی بھی طور شامل ہونے کا شرعی حکم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو پکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا اور اس حکم سے نافرمانی کا نتیجہ بھی بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے ایمان لانے والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست، رہبر، رہنما، پیشوا وغیرہ نہ بناؤ۔ وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی تمہارے دوست نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم لوگوں میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 اور سورت کا نمبر 5۔ میرے محترم سامعین، یہ بات واضح ہے کہ ویلنٹائن کا دن، ویلنٹائن ڈے یا عید محبت غیر اسلامی دینی تہوار ہیں، کافروں کے دینی تہوار ہیں۔ ان کو منایا جانا اسلام کی بجائے دوسرے دین کے لیے رضامندی کا اظہار ہے اور اس باطل دین کو پھیلانے کی کوشش ہے اور سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ بھی اور کو دین چاہے گا، یعنی دین بنانا اپنانا چاہے گا، تو اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 85۔ اب کوئی یہ مت سمجھے کہ جی ہم تو اسے دین سمجھ کے نہیں بنا رہے، دین سمجھ کے تو اس دن کو نہیں منا رہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کافروں نے، عیسائیوں نے اس کو اپنا ایک دینی تہوار بنایا، دین سمجھ کے منایا، ایک دینی شخصیت کی نسبت سے اس کو آغاز اس کا کیا گیا، اپنایا گیا اور منانا جایا شروع کیا گیا۔ یہ ایک دینی تہوار ہی ہے، کافروں کا دینی تہوار، اور ہمیں کسی بھی طور اس میں شمولیت نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد میں کتاب اللباس اور باب نمبر 4 میں ہے یہ حدیث۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ عام ہے،
اس میں سے کسی چیز کو نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ حدیث میں بارہا سنا چکا ہوں اور یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ عام ہے، اس میں سے کسی چیز کو نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا لباس ہو، طرز رہائش ہو، عادت ہو، کوئی طور طریقہ ہو، کوئی رسم رواج ہو، کسی بھی معاملے میں کافروں کی نقالی کرنا جائز نہیں۔ اپنی برائی کو اچھائی بنانے کے لیے اسے اچھائی سے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی اچھا نام دینے سے وہ برائی اچھائی نہیں بن جاتی۔ کافروں کے، غیر مسلموں کے تہواروں میں شمولیت، اسے کچھ بھی نام دیا جائے، وہ برائی ہی ہے، گناہ ہی ہے۔ اس مسئلے کو ایک الگ بیان میں ذکر کیا جا چکا ہے اور وہ یہاں میرے اس چینل پہ بھی نشر کیا جا چکا ہے، جس کا عنوان ہے غیر مسلموں کے تہواروں میں شمولیت۔ اس کو بھی اگر آپ اس کے ساتھ سن لیں تو یہ معاملہ بالکل واضح طور پر انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ صاحبان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کافروں کے کسی بھی تہوار میں شمولیت ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے یا عید محبت یہ کافروں کا ہی ایک تہوار ہے، جس تہوار میں سوائے گناہ، بے حیائی، فحاشی اور بےغیرتی کو پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اب اس کے انداز و اطوار، طریقے، نام بدل کر کچھ بھی اس کو دے دیا جائے، کوئی بھی لباس اس کو اڑا دیا جائے، اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ نام بدل دینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، اور یہ بات بھی ہمیں اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی سمجھائی ہے۔ جشن آزادی کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں جو درس ہوا تھا، اس میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ یشرب ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، میری امت میں سے لوگ شراب پیئیں گے اور اسے کوئی اور نام دیں گے، یعنی اسے حلال ثابت کرنے کے لیے کوئی اور نام دیں گے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث کتاب الاشربہ اور باب نمبر 41 میں، اور الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ مختلف صحابہ سے مروی حدیث مختلف کتابوں میں منقول ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کا، کسی کام کا نام بدل دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اصل حکم اس کی حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ اس کو دیے گئے نام کے مطابق۔ تو اب ویلنٹائن ڈے کو کوئی عید محبت کہتا رہے یا اپنے پاکیزہ جذبات کا اظہار کہتا رہے یا کچھ بھی نام دے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ کافروں کا شروع کردہ ہوا ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے مسلمانوں کے دین میں قرار دیے گئے حرام کاموں کی ترویج کرتے ہیں، ان کاموں کو معاشرے میں داخل کرتے ہیں۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز تعلقات قائم کرنے کے سلسلے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ لہذا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس ویلنٹائن ڈے یا نام نہاد عید محبت میں کسی بھی طور شمولیت اختیار کرے اور بے حیائی، گناہ، فحاشی اور بے غیرتی کے معاملات میں شامل ہو اور ان معاملات کو دوسروں تک پہنچانے کا سبب بھی بن کر اپنے لیے اپنی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی میں بڑھاوا کرتا پھرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب صاحبان کے لیے اب تک کی گئی گفتگو کی روشنی میں یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ اس دن یا کسی بھی اور ایسے دن جو کافروں کے عقائد کے مطابق اختیار کردہ دن ہو، کافروں کی عادات کے مطابق ہو، کافروں کے معاملات کے مطابق ہو، وہ معاملات جن کی بنیاد عقیدے پہ ہے، کفر والے، شرک والے، گناہ والے عقیدے پر، ان کے مطابق تو کسی محرم سے بھی محبت جتانے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ رشتہ خواہ جائز ہی ہو، اظہار محبت کا ذریعہ ناجائز ہو جائے گا۔ اور یوں بھی اگر ہم اپنے اللہ اور اپنے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے سارے ہی دن، سارے ہی اوقات محبت سے بھرے رہ سکتے ہیں۔ ہمیں نہ تو محبتوں کی عیدیں منانے کی حاجت محسوس ہو اور نہ ہی کوئی ماں باپ یا کسی اور کا کوئی دن منانے کی ضرورت محسوس ہو۔ میرے محترم سامعین، ویلنٹائن کے دن یا عید محبت کے منانے کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ قطعاً غیر ضروری ہے، قطعاً ہرگز ضروری نہیں ہے وہ، اور ان غیر ضروری چیزوں پر ایک پائی، ایک پیسہ بھی خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والوں کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک
فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورت بنی اسرائیل، جس کا نام سورت الاسراء بھی ہے، اس میں سے آیت نمبر 27 ہے۔ تو سمجھ لیجئے، کفر اور شرک، گناہ اور غلاظت، بے حیائی اور بے غیرتی کے اس دن کو مناتے ہوئے اگر ایک پیسہ بھی خرچ کیا جائے، ایک لمحہ بھی خرچ کیا جائے، تو خرچ کرنے والا سوائے اللہ کے عذاب کے کچھ بھی اور نہیں کمائے گا۔ اور اگر یہی کچھ کسی مسلمان کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے، کسی دن کی نسبت کے بغیر کسی مسلمان کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے، یا اپنی اور اپنوں کی کوئی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ سے اس پر اجر بھی حاصل کرے گا۔ جو لوگ اس عید محبت کو گوارا کرتے ہیں اور دوسروں کی خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسا کر گزرنے کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، اور اس کارنامے کی انتہا، اس کارنامے کا انجام جنسی بے راہ روی، جنسی تعلق تک لے جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، انہیں اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک زنا بڑی ہی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ بھی سورت بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 32۔ اس آیت مبارکہ کے بعد والی کچھ آیات مبارکہ میں کچھ دیگر کاموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زنا سمیت سب ہی کاموں کے بارے میں اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب کاموں کی برائی آپ کے رب کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ بات ہم سب بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو کام اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اس کام اور اس کام سے متعلق تمام تر حرکات و سکنات اور اسباب کا انجام اللہ کے ہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ برے لوگوں کو برے کام کرنے کی خوب مہلت دیتا ہے، اور انہیں ان کی غلط فہمیوں میں ہی چھوڑ دیتا ہے کہ کیے جاؤ، آخر کو بہانہ میرے پاس ہے، اور پھر تمہیں اپنے کیے کا انجام ملے گا۔ تو میرے وہ بھائی بہن جو ویلنٹائن ڈے یا عید محبت منانے میں یا اس میں کسی انداز میں شراکت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں یا دوسروں کو مشغول کرتے ہیں، وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جن برائیوں اور گناہوں کی طرف وہ جاتے ہیں یا دوسروں کو ان میں مبتلا کرتے ہیں، وہ سب ہی ان کی آخرت تباہ کرنے والے کام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر دنیا میں کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو اس پر وہ خوش نہ ہوں، نہ ہی کسی دھوکے کا شکار ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اپنائے ہوئے قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ وہ گناہ گاروں کو، اس کی آیات مبارکہ کا قولی یا عملی طور پر انکار کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں میں مگن اپنی آخرت کو مکمل طور پر تباہ کرتے رہتے ہیں، اور اسی حال میں اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ انہیں اللہ کا عذاب پانے کے لیے موت دے کر اگلے جہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بتایا ہے، فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ انکار چاہے قولی طور پہ ہو یا عملی طور پہ ہو، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہم ایسے طریقوں سے ان لوگوں کو دھیرے دھیرے ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں جن طریقوں کا وہ علم نہیں رکھتے، اور میں ان لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ یہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 182 اور 183 ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں بہنوں، اب بات کے آخر میں چلتے چلتے میں اس ویلنٹائن ڈے یا عید محبت منانے اور منوانے والوں کے لیے ہم مسلمانوں کے ایک عظیم المرتبہ امام الشافعی، جن کا مکمل نام محمد بن ادریس الشافعی ہے رحمہ اللہ، ان کی ایک نصیحت سناتا چلوں جو انہوں نے ایک نظم کی صورت میں شاعرانہ پیرائے میں بیان کی۔ کہتے ہیں عفو تعف نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یلیق بمسلم، اپنی عفت کی حفاظت کرو، تمہاری عورتوں کی عفت گھروں میں محفوظ رہے گی، اور دور رہو اس سے جو کسی مسلمان کی شان کے مطابق نہیں۔ ان الزنا دین فان اقرضته كان الوفاء من اہل بیتک فاعلم، زنا قرض ہے، اگر تم نے یہ قرض لیا اس کی ادائیگی تمہارے گھر والوں میں سے ہوگی، یاد رکھو۔ کسی اور نصیحت کرنے والے نے ان اشعار میں مزید اضافہ کرتے ہوئے لکھا من یزنی یزنا ولو بجدارہ ان کنت یا ھذا لبیبا فافہم، جو زنا کرے گا اس کے ساتھ زنا ہوگا، خواہ اس کی دیوار کے ساتھ کیا جائے۔ اگر اے سننے والے تم عقل مند ہو
تو میری بات سمجھ جاؤ. یا ہاتکن حرم الرجال بقاطع سبل المودت عشت غیر مکرم. لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والے اور عزتیں کاٹنے والے، محبت کی راہوں کو کاٹنے والے تم بے عزت زندگی گزار رہے ہو. لو كنت حرا من سلالت طاہر ما كنت ہاتکا لحرمت مسلم. اگر تم کسی پاکیزہ نسل سے آزاد انسان ہوتے تو مسلمان کی عزت خراب کرنے والے نہ بنتے. کوئی پاکیزہ نسل اور حسب نسب والا کبھی کسی دوسرے کی عزت لوٹنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کی عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا، اور خاص طور پہ مسلمان کی عزت پر تو ہاتھ ڈالنے کا اس کے ہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس کہ آج ہم اپنے معاشرے میں جو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے کہ ہم میں پاکیزگی کیا کبھی تھی بھی، جو اس طرح کی عیدیں منا کر اور اس طرح کے تہوار منا کر ہم اپنی ہی عزتوں کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی میری یہ باتیں ہر سننے والے کے لیے اس کے دین، دنیا اور آخرت کی خیر کے اسباب میں سے بنا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی ضد، تعصب، منطق اور فلسفے یا اپنی ذاتی سوچ و فکر کی گمراہیوں کا شکار نہ ہوں، اور حق کو پہچانے، اسے قبول کریں اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگیاں تمام ہوں اور یوم قیامت اسی حق پر ہمارا حشر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.